رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے آج ہم آگاہی سیرت النبی کورس کے 7ویں اور آخری دن میں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے وصال نبوی اور متعلقات سیرت۔ عزیزان گرامی، یہ 10 ہجری کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری میں ہیں، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی حج پہ جانا چاہے وہ تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کا ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان، اس کے مناسک، اس کا طریقہ سیکھ لو۔ ممکن ہے کہ اگلے سال تم مجھے اپنے ساتھ یا حج میں نہ دیکھ سکو، اور حج سے پہلے ہی اور آج کے بعد، یعنی اس سال کے بعد، اس حج کے بعد میں دوبارہ تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور اسی خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا معنی ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ اس پہ راضی بھی ہے۔ تو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری بات اسلام کے مکمل ہونے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مقصد تبلیغ رسالت کے لیے، اس کے لیے بھی آپ نے یہ لوگوں سے یہ پوچھا حل بلغت وادیت، لوگوں بتاؤ، میرے پیارے اصحاب مجھے بتاؤ، کیا میں نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ میں نے جو تبلیغ کا سلسلہ جو اللہ نے مجھے جاری رکھنے کا حکم دیا تھا، میں نے اس کو مکمل کر دیا، دین تم تک پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ نے ایک ہی آواز سے کہا اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تبلیغ کا اور اسلام جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ تبلیغ رسالت جو آپ کا مقصد تھا، اس کے مقصد کی بھی تکمیل ہو چکی۔ یہ بھی ایک علامت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہونے کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری مسلم کی غالباً روایت ہے کہ اب ہم حوض کوثر پر ملیں گے۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور 11 ہجری یہ ساری باتیں، یہ جو خطبہ حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 10 ہجری کی بات ہے، اور 11 ہجری سفر کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں پہنچے، جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے نام رکھا نا جنت البقیع، یہ غلط العام ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ غلط بھی ہے اور عام ہو چکا ہے۔ اس کو جنت البقیع کا لفظ استعمال، یعنی جنت البقیع، یہ کسی بھی مطلب اعتبار سے اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا نام ہے بقیع الغرقد، غرقد قبرستان، بقیع کا قبرستان۔ بقیع الغرقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کی، اور واپسی تشریف لائے تو آپ کے سر میں درد تھی۔ یہیں سے آپ کی وہ تکلیف اور بیماری، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں، اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ سر میں اتنی درد تھی کہ مسلسل وقت گزرنے سے وہ درد حاوی ہو رہی تھی، اتنی زیادہ درد تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں پر باری باری تمام ازواج کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، لیکن آپ نے جب یہ پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی باری کب ہے،
یہ مسلسل پوچھ رہے تھے، تو امہات المؤمنین نے یہ خیال کر لیا کہ آپ کی چاہت یہی ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیں، تو انہوں نے خوشی سے اجازت دی کہ آپ وہیں قیام فرمائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ کو اتنا سخت بخار تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیزیں ڈالے پانی کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے تھے مجھ پر پانی کے مشکیزیں ڈالو، اور پانی اتنا زیادہ گرایا جا رہا تھا، آپ کی بخار کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی، اور مسجد میں تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اپنے حجرے میں ہیں، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، بس مسجد تشریف لے جاتی ہیں، پٹی بندھی ہے، سخت بخار ہے، اور مسجد میں تشریف لے آئے، اور وہاں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ لعنت صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے خاص، یہود و نصارہ کے لیے اس لیے تھی کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو سجدہ گاہ بنانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کا سبب تھا، گویا کہ سبب یہاں بھی جہاں بھی ہوگا وہیں یہ لعنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے، آپ کا یہ جو فرمان ہے، وہاں تک اس کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو جو قبروں کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا لے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمان ہے لعن اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر مجھ سے کوئی قصاص لینا چاہے، کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اس سے ملاقات کر لے، تو بندے نے ملاقات کو ترجیح دی ہے۔ اس بات کو سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، آپ کو اگر کسی سے ملاقات کا اختیار ملے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ملاقات کا اختیار ہو تو ملاقات کرنی چاہیے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تب احساس ہوا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا، یا اس کا مطلب کیا تھا، یا یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، میں اللہ کی یعنی اپنے رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا یعنی اس کو ترجیح دی ہے، پھر پتہ چلا کہ رفیق اعلیٰ کی ملاقات کا مطلب کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہے۔ پھر 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے خود ہی نماز پڑھاتے رہے، اور مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات پڑھی، اور مغرب کی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورۃ طور کی بھی تلاوت فرمائی، اور عام روٹین میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کیا کرتے وہ آخری صورتیں ہی ہوتی تھیں، لیکن یہ جو صورتیں ہیں دوسرے پاروں کی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے۔ اور سورۃ طور آپ جانتے ہیں 2 صفحوں کی ہے، اور سورۃ مرسلات یہ 1.5 صفحے کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت مغرب کی نماز میں فرمائی۔ لیکن آپ عشاء کی نماز میں نہ جا سکے، بلکہ آپ نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھائی، لیکن اس سے پہلے صحابہ انتظار بھی کرتے رہے، لیکن آپ نے بار بار کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی موجودگی میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے، کسی اور صحابی نے پھر نماز نہیں پڑھائی۔ یہ کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ دیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ چلے تھوڑے سے کمزور دل کے ہیں، تو عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، ابوبکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کا دن غالباً کچھ طبیعت بہتر ہوئی، مسجد میں گئے، اور یہ اتوار کا پھر دن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا،
اور آزاد کرنے کے بعد آپ کے پاس 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیے، اور اس کے ساتھ آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس تقریباً 75 کلو جو کے بدلے میں اس کے عوض میں یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس رات کو پڑوسن سے ادھار تیل، یعنی جو چراغ میں اس میں ڈال کے اس کو چراغ کو جلایا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، وہ ادھار لے کر جلایا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے انہی دنوں میں اپنے اصحاب کے کندھوں کے سہارے مسجد میں تشریف بھی لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب احساس ہوا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اپنے مصلی پہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ امام جب 2 لوگ ہوں تو امام بائیں جانب ہوتا ہے اور جو مقتدی ہے وہ دائیں جانب ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اقتداء کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نماز کا ایسا بھی جاری رہا۔ پھر سوموار کا دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوموار کا دن ہے یہ تو طے ہے، لیکن یکم ربیع الاول، اس طرح 2 ربیع الاول، 8، 11، 12، 14 اور 15، یہ کچھ تاریخیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں میں اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کا مہینہ، یہ اس پہ راجع قول، یا ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں راجع قول کے مطابق مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور تاریخوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو جب مسکرائے تو صحابہ، ان کا احساس یہ تھا کہ ممکن ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ کے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ یہ بولے گئے کہ ہم کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اب رسول اللہ کو دیکھنا یہ فتنہ تھوڑی ہے۔ اصل میں اردو اور عربی، ہمارے ہاں فتنے کا لفظ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہاں پر جو لفظ بولا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر صحابہ کرام گھر سے اسپیشل آیا کرتے تھے، گھر سے اسپیشل آیا کرتے اور آپ کے پاس بیٹھتے۔ اللہ کے نبی گھر میں جب پریشان ہوتے تو آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں مدینے کی حالت ایسی تھی، عجیب و غریب صورتحال تھی۔ صحابہ کرام ایک عجیب کیفیت میں تھے، صدمے میں تھے اور تکلیف میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نمازیں پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا رہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھائیں اور ہنس دیں، مسکرا دیں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا مرہم اور کیا ہو سکتا تھا؟ جب یہ مسکراتا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے محسوس کیا تو فوراً وہ متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ اب یہ فتنہ اگر اس کو ہم اپنے معنی میں بھی لیں تو اس کی بھی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ نماز وہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کر متوجہ ہونا، یہ گویا کہ اصل کو چھوڑ کر، یعنی اصل جو کام کر رہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ اس فتنے سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ اصل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پردہ کرایا اور ان کو نماز پڑھنے دیا، پڑھنے کے جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھنے کا آپ نے ان کو اشارہ فرمایا۔ اس کے ساتھ یہ جو آپ کی مسکراہٹ تھی اتنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود بھی، اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، تو کوئی مانتا نہیں تھا، لوگ پتھر پھینکتے تھے، اور نماز کے لیے کبھی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اور کبھی
گھاٹیاں کبھی دور دراز پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ ایک مسلمانوں کا جو اجتماع ہے مسجد نبوی میں موجود ہے اور نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ تو مقصد کی جو تکمیل انسان کو خوشی دیتی ہے وہ جسمانی تکلیف کو بلا دیتی ہے۔ اس سے جو اخذ ہوا ہمیں ملا کیا ہے کہ مقصد کی تکمیل، مقصد کی تکمیل تب ہوتی جب انسان کو کوئی مقصد بھی ہو، اس لیے مقصدیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ مکمل ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کا اظہار کیا اور آپ مسکرا دیے۔ اور یہ وہ نماز تھی فجر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی اس میں کہ اور نماز کا وقت نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کا وقت گزر گیا تو دن چڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو بلایا، کیونکہ اس وقت موجود ہی وہی تھی۔ اس سے پہلے جو بیٹیاں تھیں آپ کی بڑی بیٹیاں تھیں وہ اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ حضرت فاطمہ دیکھ کے تکلیف کا اظہار کرتی ہیں، اور آپ کی جو تکلیف تھی اس کو دیکھ کر بڑی خود اپنے میں وہ تکلیف کا احساس بھی کیا، اور اس کے لیے وہ جو معروف الفاظ تھے اس الفاظ کو بھی استعمال کیا، اور ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو وصیت فرمائی، اپنی بیٹی کو وصیت فرمائی، اور اس سے اپنی بیٹی سے کہا، پیاری بیٹی کہ اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ تو وہ رونا شروع ہوئی، پھر کہا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اپنی ازواج مطہرات کو ان کو بھی وصیت فرمائی، اور ذات فرمایا کہ وہ جو خیبر میں جو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کی تکلیف ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، ان کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں میرے پیارے اصحاب، نماز کا اہتمام کرنا، اور اپنے زیر سایہ، زیر شفقت، اور یہ زیر تحت اور زیر کنٹرول جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ الصلاح کیا کر حقوق اللہ کی طرف مکمل جو تعلیمات تھا اس کو اجاگر کر رہے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ میں جو بنیادی طور پر جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور دوسری بات جو حقوق العباد میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے، عمومی طور پر ہم اپنے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا حسن سلوک اور ہمارا جو تعلق وہ برقرار رہتا ہی ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن وہ لوگ جو زیر سایہ ہیں، جو تحت کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بہتری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انتہائی زور کے ساتھ اور اس کو بطور وصیت کا ذکر فرمایا۔ تو بطور وصیت کے ذکر کرنے کا معنی ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے۔ وصیت جو ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اس کو مانا بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے انسان جو ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے نماز کی بھی تعلیم دی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تاکید فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں وہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ ان کو دیکھتے رہے، حضرت عائشہ سمجھ گئے کہ آپ کو مسواک چاہیے۔ اب ظاہر بات مسواک تھوڑی سخت تھی، اور وہ انہوں نے پہلے اس کو نرم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، لیکن ایک احسان یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور میرا لعاب اور آپ کا لعاب یکجاں تھا، اور اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ آپ کے پاس ہے، پیالے سے پانی لے لے کر اپنے چہرے پہ ڈال رہے ہیں، اور اس کو اپنے چہرے پہ ڈال کر یہ لفظ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور موت اس کے سکرات ہیں، اس کی تکلیف ہے، اس کے اثرات ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ موت وجہ سکرۃ الموت بالحق، موت اس سے پہلے اس کے اثرات آتے ہیں، سکرات الموت لگتے ہیں، اور انسان اپنی جو ہے وہ اگلی منزل کو قریب سے دیکھتا ہے۔ تو ان للموت سکرات، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، نگاہ آپ کی آسمانوں کی طرف، چھت کی طرف ہوئی، اور ہونٹوں میں حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے قریب ہو کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی بات کو مان لیا، یہ وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن انعم اللہ، اللہ کا ان پر انعام یہ ہے، مع النبیین نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین شہداء کے ساتھ، اور صالحین اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ انتہائی خوبصورت ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ساتھ بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے وہ ماہر ہوں، اس کے جاننے والے ہوں، اس کے لیے ہمیں ان کا ساتھ اگر ملا ہو تو ہم اپنے آپ کو سیف بھی فیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مکمل جو ہے نا وہ سہولت اور آسانی اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ میرے ساتھ، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ لوگ جو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دے دیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں اللہ کے پاس جنت میں جائے گا۔ اور یہ دعا پڑھی، یہ آیت پڑھی، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور ساتھ ہی فرمایا والحقنی اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور رفیق اعلیٰ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن ہیں، اور یہ آخری جملہ 3 دفعہ دہرایا اللہم بالرفیق الاعلی، اور آپ یہ 30 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور اس جملے کا اختتام ہے آپ کا ہاتھ جھکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہ کی ملاقات جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اللہ کی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو چکے ہیں، اللہ کے حضور تشریف لے جا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کے کچھ احوال ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جو آج بھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو بڑی تکلیف اور ایک دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسا منظر اور کیسا موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے، مدینے میں مسجد نبوی بنی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات ہوئے، دنوں اور رات اور صبح و شام گزری، آپ کے ساتھ اچھا انتہائی خوبصورت وقت گزرا، اور آج سب صحابہ کرام ان کو چھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو مجھے وہ جملہ استاذ گرامی حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ ان کا شاید کبھی نہ بھولے، جب وہ استاذ گرامی استاد یونس بٹ رحمہ اللہ ان کا جنازہ پڑھانے لگے تو فرمانے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ دکھ بہت بڑا ہے، تکلیف بڑی ہے، ہمارے بھائی ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارے استاذ ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو رخصت کرنا بہت بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا دکھ ہے، لیکن مسلمانوں جب بھی تم پہ کوئی تکلیف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا یاد کر لیا کرو، تو اپنی تکلیفیں ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، اللہم بالرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں، اب پیچھے اور کون رہ گیا؟ اور کون ہے وہ جو کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جا چکے ہیں
ان کی تکلیف اگر صحابہ نے برداشت کی ہے تو ہماری تکلیف اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی، ہم نے بارہا مرتبہ اس کو سن لیا۔ انہوں تو یہ کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہی نہیں، وہ آئیں گے واپس، جو کہے گا میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی درستی کی، اور یہ وہ موقع تھا، ابی بن کعب فرماتے ہیں جب آپ موجود تھے تو ہر شخص کی توجہ، ہر شخص کا فوکس آپ کی ذات تھی۔ کوئی معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیا کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے، کب کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے، کیوں کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے، کس لیے کرنا ہے رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی، جس کا جدھر منہ تھا وہ ادھر ہی جا رہا تھا، اس کو کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ایک شخصیت جو آپ کا خلیفہ ہو، آپ کا نائب ہو، وہ سامنے آئے تاکہ اس کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہے یا تکفین ہے اس کو کیا جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن خلیفہ ان کو نامزد کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو تدفین اور تکفین، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری آپ کا آخری حق تھا، اس کو منگل کے روز آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نماز جنازہ جو تھا وہ آپ کے اہل خانہ سے ابتدا کر کے 10 لوگ آتے رہے، کوئی امام نہیں تھا۔ یہ منگل کا دن بھی ایسے گزرا، اور سوموار کا دن بھی گزرا، اور منگل کا دن بھی گزرا۔ تو اسی یہ دو بلکہ بدھ کا اکثر جو دن کا حصہ تھا وہ بھی گزر گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں آپ کے روضہ مبارک میں اتارا گیا۔ اور آپ کا روضہ، یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے، قبر اطہر اور روضہ مبارک کہاں بنائی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہی ان کا روضہ بنتا ہے، وہی ان کی قبر مبارک بنتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو روضہ، ان کا جو حجرہ تھا، وہی آپ کا روضہ آج بھی موجود ہے، جو ہم مسجد نبوی کی زیارت میں، وہاں نمازوں میں آپ کے روضے کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہی ایک کچھ حالات تھے جو اس وقت میں مدینہ میں تھے، اور وہ ایسی قیامت صغریٰ برپا تھی جس کا احساس ہی کیا جا سکتا ہے، شاید ہم اس کو مکمل احساس میں بھی نہ لا سکیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بیان تو بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو احساس میں بھی نہیں لا سکتے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو موضوع کا دوسرا حصہ تھا، اگرچہ وہ بہت طویل ہے، لیکن ہم اس کو 2 سے 3 سے 4 منٹ میں اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ اور ایسا وہ تھا متعلقات سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق تھیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اور آپ کے ظاہر بات ایک پوری زندگی کو گزاری ہے آپ نے، اور آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں آپ کا خاندان بھی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ جو متعلق چیزیں تھیں جس کو میں آج خصوصی طور پر بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے شاید یہ احساس ہوا کہ وقت وہ اجازت نہیں دے گا، اس کو ہم کسی دن میں انشاءاللہ جمعے کے دن، یہ جمعے کے موضوع میں اس کو بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ معمولات، صبح سے شام تک آپ کی روٹین کیا تھی۔ آپ اگر کسی کے پاس جائیں نا، کسی بڑی شخصیت کے پاس، اور کسی شیخ کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی بھی بڑی شخصیت کے پاس، تو اس سے یہ ضرور پوچھیں آپ کا روزانہ کا معمول کیا ہے۔ یقین کریں بہت سی باتیں ملیں گی۔ تو اگر کسی بڑی شخصیت کا روزانہ کا معمول اہم ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول وہ بھی انتہائی اہم ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو رخصت ہوئے، لیکن آپ کے جو غلام تھے مختلف اوقات میں رہے، جن کو آزاد کیا، وہ 202 تھے۔ آزاد کردہ جو لونڈیاں تھیں وہ 24 ہیں۔ آزاد کردہ لونڈیوں سے مراد پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور ان جن کو آپ نے آزاد کر دیا تو وہ 24 ہیں۔ وہ حافظین جو مختلف اوقات میں رہے وہ 20، اور آپ کے مؤذن 4، اور آپ کے جو خدام مختلف اوقات میں رہے وہ 37 ہیں۔ اور آپ کے متعلقات میں آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا،
آپ کے زیر استعمال آپ کی سواریاں، آپ کے زیر استعمال آپ کے ہتھیار، اور آپ کی زر یا دیگر جو ہتھیار میں چیزیں شامل ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ آپ کے متعلقات سیرت میں اس کو بیان کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق تھیں، جو ہمارے لیے جو اس وقت موجود تھے صحابہ کرام یا بعد بھی آنے والے لوگ، ان کے لیے اس وقت اہم تھی، ہمارے لیے آج بھی وہ چیزیں اہم ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جذبات، کیونکہ جذباتی قوم ہے، تو لوگوں نے ہمارے جذبات سے کھیلنا سیکھ لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں رکھی جاتی ہیں، وہ کیا ہے، ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موضع ہے، یہ رسول اللہ کا وہ خصہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ بلکہ آج ہی مغرب مجھے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ بادشاہی مسجد میں کچھ چیزیں تبرکات کے نام سے رکھی گئی ہیں، وہ چوری ہو گئیں یہ رسول اللہ کی طرف سے منسوب تھی، انہوں نے نہیں لا کے رکھ دی اس کی جگہ پہ، اب وہ کہاں سے آئیں؟ تو ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے اور کچھ سیکھنا چاہیے کہ جو تبرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کی آخری وقت تھا، مدینہ میں زندگی گزاری ہے، اچھا وہاں تبرکات یہ لاہور میں، فیصل آباد میں اور دور دراز علاقوں میں کیسے پہنچے؟ اس کا کوئی واسطہ و ذریعہ تو ہونا چاہیے نا۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں سوچنے اور سیکھنے کی ہیں، لیکن شاید جذبات جو انسان کے غالب آتے ہیں۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو وصال اور رخصتی ہے، رفیق اعلیٰ کے ساتھ جو سفر تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کورس سیرت النبی کی جو آگاہی تھی اس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ تو اس اختتام پر ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ تو ہر شخص خود جانتا ہے۔ اس نے کتنا اس کو ٹائم دیا، کیا سیکھا، وہ کتنا فوکس رہا، اس کا اہتمام کیسا تھا، اس کا شوق کیسا تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کے دربار میں فرشتوں نے لکھی ہیں، اور فرشتے اس پر اللہ کے ہاں اس کو پیش کر چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس شوق اور اس اہتمام کے مطابق اپنی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ بھی عنایت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی سیرت النبی کورس، یہ 7 دن ہم نے اللہ کی توفیق سے اہتمام کے ساتھ بیٹھے ہیں، پڑھا ہے، کچھ سیکھا بھی ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، اور اللہ نے توفیق دی ہے کچھ سکھانے کی، وہ سکھایا بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب آگے کا مرحلہ کیا ہے ہمارے لیے، اب آگے کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کے لیے جو کرنے کے کام ہے، پہلی بات تو ظاہر بات جو ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، اور کامن بات یہی اور بدیہی بات ہے کہ ہمیں اس پر اب عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اب ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو پریکٹیکلی ہماری زندگی میں جس کو شامل ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ، اس کے لیے کم از کم ایک کتاب جو آپ احباب کے پاس ہونی چاہیے، کم از کم ایک۔ بہت ساری کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، سیرت النبی کے نام سے ہی لائبریری ہیں جن میں صرف سیرت النبی کے متعلقہ ہی کتابیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے پرنسپل صاحب کو اور ہمارے منتظمین صاحب کو، انہوں نے اپنی لائبریری میں پورا ایک گوشہ، پورا ایک روم مختص کر دیا ہے جس میں صرف سیرت النبی کے حوالے سے ہی کتابیں ہیں، اور وہاں جائیں اور جا کر انسان کو خوشی اور مزہ آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا وہ مرحلہ ہے، کون سا وہ گوشہ ہے جس پر کام نہیں ہوا، اور یقین کریں جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے تو لگتا ہے واقعی اس پہ ابھی کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ کام ابھی ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے قیامت تک چلے گا۔ نئی سے نئی جہد، نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی جو فقہ السیرہ ہے، ہمیں سیرت سے کیا مل رہا ہے، وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی، ہماری زندگی میں ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا سامان کرتی رہیں گی۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس سیرت النبی کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ اس میں بہت سی کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب جو الرحیق المختوم، وہ انڈیا کے ایک شیخ نے لکھی تھی، اور
وہ ایک انعام یافتہ کتاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب ہے رحمت للعالمین، یہ بھی انتہائی خوبصورت کتاب ہے۔ دونوں کتابیں لے لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چاہیے تو وہ ایک کتاب لے لیں اور اس کو اپنے گھر پہ رکھیں۔ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ شام کو جب رات کو تھکے ٹوٹے گھر میں آئے ہیں تو ایک صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے اس کا پڑھیں، انشاءاللہ تھکاوٹ بھی اترے گی اور ایمان کو بھی تازگی ملے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ فلیکس بھی دیکھ لی ہے، انشاءاللہ دیکھ لی ہوگی کہ کورس کے اختتام پر جو اختتامیہ ہے وہ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا۔ وہ اس طرح کہ ہم 7 روز کلاس کو پڑھا ہے، اور کل جو اختتامی کلاس ہے، جو کورس کا اختتام ہے، اس کے لیے استاذ گرامی فضیلت الاستاذ فضیلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر منیر اظہر حافظہ اللہ ورعا وہ تشریف لائیں گے۔ استاذی مرکز تربیہ جو فیصل آباد میں حافظ شریف صاحب جو چلا رہے ہیں، اس ادارے کے نائب مدیر بھی ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بہاول نگر کیمپس، اس کے اسلامک اسٹڈی کے اسلامک جو اسٹڈی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ کل تشریف لائیں گے۔ آپ لوگ کل کے پروگرام کے میزبان ہیں، اور میزبان جو ہے وہ مکمل تیاری کرتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے، تو آپ احباب انتہائی اہتمام سے تشریف لائیں، خود بھی آئیں، اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے آئیں، اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ پروگرام سن کے اچھا لگے گا، اور ہمارا اختتامیہ بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جو لوگ، جو احباب جس اعتبار سے بھی اس کورس میں جڑے رہے ہیں اور اپنی محنت کو شامل کیے ہوئے انہوں نے کیا ہے اور تشریف لاتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے کچھ سنانے کی، کچھ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش کا ذریعہ بنائے، اور ہم اس امید کے ساتھ اور بلکہ یقین کے ساتھ اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کرتے ہوئے، جو اس میں کچھ خوبی ہے اس خوبی کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے کہ پیارے مالک و خالق، ہم اس سیرت کورس کی بدولت آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا سوال کرتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.